حرام اور حلال کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ان کو تو چھوڑیں، خالص حلال چیزیں جو ہیں اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ مثلا آپ کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں میسر ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں، تو مطلب ہے کہ عیش میں، نعمتوں میں اپنے آپ کو پالنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے نعمتوں میں، بس دنیا جہان کی نعمتیں تمہارے پاس اور تم حلال پیسے ہیں تمہارے پاس اور یہ چیزیں بھی حلال ہیں، ان کا استعمال بھی حلال ہے، لیکن آپ اندازہ کریں جب آپ روزانہ اس طرح کی قیمتی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آدمی کے اندر ایک عادت اور ایک ذہنیت بن جاتی ہے، پھر وہ مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں سے گھن بھی اس کو آتا ہے، دوسرے لوگوں اس کو مطلب ہے کہ کمزور بھی۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا مختال، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ نا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ مختال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز، یہ لوگ کیا پتہ نہیں کیا ہے، میں تو ایسی ہوں، میں تو ایسی پرفیوم استعمال کرتا ہوں، میں تو ایسے کپڑے پہنتا ہوں، میں تو ایسے بوٹ میرے چپل تو 10,000 کے ہیں، میرے چادر تو اتنے ہزاروں کی ہے، میری جوتے تو اتنے کے ہیں، میرا کوٹ تو اتنے کا ہے، میرا کوٹ کتنے کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، استعمال کرو، لیکن اس میں تھوڑا سا اعتدال رکھو، میانہ روی اختیار، میانہ روی اعتدال ہر چیز میں ٹھیک ہے نا، اعتدال یہ اس امت کی اور اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت جو ہے وہ اعتدال ہے، تو حلال چیزوں کے استعمال میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو لکھتے تھے، جو سرکاری افسر ہوتے تھے ان کو باقاعدہ لکھتے تھے کہ ایاکم والتنعم، عیش پسندی سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ رکھ رکھاؤ، زیادہ نعمتوں میں اپنے آپ کو رکھنا اور زیادہ نعمتوں کا استعمال اور زیادہ، یعنی یہ آدمی پھر آرام طلب بن جاتا ہے، کسل پسندی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، آرام طلبی پیدا ہوتی ہے، عیش کوشی پیدا ہوتی ہے، پھر دنیا سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر موت سے بھی آدمی ڈرتا ہے، پھر جیل سے بھی ڈرتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت بہت چھوٹا طالب علم تھا، میں پڑھتا تھا، لیکن ایک وہ رسالہ آتا تھا مصر سے، اس کو میں کبھی پڑھتا تھا، میں زیادہ جانتا نہیں تھا، 15-16 سال کا لڑکا کیا جانتا ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے اس کے بعض چیزیں میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہیں، اس میں ایک CIA کی ایک رپورٹ تھی، اس میں ایک چیز انہوں نے امریکی حکومت کو تجاویز دی تھی تو کہ مسلمانوں کو کیسے رام کیا جائے، یہ 76 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، 1976 کی۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو بڑے بڑے ان کے اہل علم ہیں اور جو بڑے تیز بولتے ہیں اور جو بڑے نڈر ہیں اور جو جرأت مند ہیں اور جو بہادر ہیں اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کو اچھی تنخواہوں میں لگاؤ، ان کو دنیا کی نعمتوں میں لگاؤ، دنیا کی نعمتوں میں ان کو لگاؤ اور ان کو نعمتوں کا چسکا دو تاکہ وہ مطلب ایئر کنڈیشن کمروں میں رہیں اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں رہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیں اور بہت نعمتوں میں اور اچھے خوراک اور یہ سب۔ کل اگر کوئی قربانی دینے کی بات ہوئی نا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ بات کروں گا تو پھر تو جیل جانا پڑے گا، تو وہ جیل کے نام سے ہی ڈرتے ہوں گے، وہ قربانی کے نام سے، وہ ان چیزوں کے نام سے یہ چسکا جو ان کے منہ کو لگا ہوتا ہے، ہاں، وہ اس کے کیا کہتے ہیں، حدیث میں ہے نا فنعمت المرضعۃ وبئست الفاطمہ، بچے کو وہ ماں تو پسند آتی ہے جب اس کو سینے سے دودھ دیتی ہے، لیکن جب ماں اپنے بچے کو کا دودھ چڑھاتی ہے تو پھر وہ ماں، جو بچہ جو ہے نا، وہ اپنی ماں کو یہ عجیب ہے، یہ وہ ماں ہوتی ہے ان کی، لیکن اس کے ذہن میں اس کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ یہ دیکھو نا اس کے سینے میں دودھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے دے دے، مجھے نہیں دیتی۔ فنعمت المرضعۃ، تو جب دودھ دینے والی ہوں تو وہ تو سب کو اچھی لگتی ہے، وہ بئست الفاطمہ، اور دودھ چھڑانے والی ہوں تو لوگوں کو بری لگتی ہے۔ تو پھر اس عالم کے تصور میں بھی جب یہ بات ہے، اچھا جیل جاؤں گا، اچھا مطلب ہے کہ اپنے بچوں سے اور ان نعمتوں سے، کہتے ہیں یار بس وہ کوئی راستے ڈھونڈتے ہیں، پھر
پھر آسانی کے راستے ڈھونڈتے ہیں، نہیں نہیں یہ بس یہ بات بھی شریعت میں آئی ہے، یہ بات بھی، اس کا بھی جواز ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ دشمن چاہتا یہی ہے کہ بس مسلمان اسی طرح رخصتوں کے پیچھے پڑ جائے، رخصتوں کے تلاش میں نکلے، کہ بھئی آخری حد تک جو اسلام کا آخری حد تک جو مطالبہ ہے نا بس اسی پر عمل کرے، کہ بس صرف کافر نہ بن جائے، باقی اللہ مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے کوئی۔ اور یہ جو عزم والی باتیں ہیں، یہ کب ہوتا ہے یہ چیز کب ہوتی ہے انسان کے اندر، کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ تنعم میں پلا بڑھتا ہے، جب وہ نعمت پسند ہوتا ہے، جب نعمتوں میں پلا بڑھتا ہے، جب وہ آرام طلب ہو جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے یار میرے پاس تو ساری چیزیں ہیں اور ساری چیزوں کو مطلب ہے کہ تو ایاکم والتنعم، انہوں نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اسی طرح ٹھیک ہے تمہارے پاس اختیارات ہیں، یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے ارد گرد پر وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو چاپلوس لوگوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے وہ قریب آتا ہے، بالکل بس اس کے بارے میں پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی آپ نے بس ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ جی ہم کریں گے، جی ہم کس لیے ہیں؟ تو وہ بیچارہ پھر مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی بس ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں جی آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ عربوں کے بارے میں ابھی ذہن میں ہے نا، جب کوئی لوگ کہتے ہیں یار تم یہ باہر کے جو لوگ آئے ہیں بھائی جو اپنے ملک سنبھالنے کے، تو کہتے ہیں یار ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم سارے نوکر رکھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کے سیکھنے کی؟ تو جب وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پھر بھی محتاج ہوتے ہیں۔ تو اخشوشنو، تنعم کو چھوڑ دو، اخشوشنو اپنے آپ کو مطلب ہے کہ سخت کوش بناؤ، سخت جان بناؤ۔ خشن پشتوں میں اس کے لیے ایک لفظ ہے زگ، ایسا نرم نہیں، زگ، اپنے آپ کو زگ بناؤ۔ زگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کرخت، ہاں، تو یہ مطلب ہے کہ جو سختیاں جھیل سکے، تمہارا جسمانی ساخت، تمہارا ذہن، تمہاری فکر، تمہاری سوچ یہ ایسی ہو کہ تم سختیاں جھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہو، ایسا نہ ہو کہ سختیوں سے پھر بھاگو۔ تو نعمتوں کے بارے میں یہ چیز ہے کہ حلال چیزیں بھی، وزی الاعاجم، اور قیصر و کسریٰ کی طرح وہ نہ اختیار کرو، تم حکمران ہو تو حکمرانی کے طریقے قیصر و کسریٰ سے نہ سیکھو، اسلام کا اپنا طریقہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، ہم سے سیکھو، ابو بکر سے سیکھو، عمر سے سیکھو رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین سے سیکھو، قیصر و کسریٰ سے نہ سیکھو۔ تو یہ سرکاری فرمان ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو اس کا ایک پہلا وہ ہوا، حصہ ہوا